قطب شمالی کے قریب واقع یہ اینڈ جزیرہ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 21,66,000 مربع کلومیٹرز ہے۔ یہ برف پوش جزیرہ آج کل دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنمارک سے یہ جزیرہ خریدنے کی باقاعدہ پیشکش کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی ڈیل فائنل نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے جزیرہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی اتحادی ملک پر فورس استعمال کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ یاد رہے کہ گرین لینڈ ڈنمارک کی ایک سیلف گورننگ ٹیریٹری ہے۔ اگرچہ ٹرمپ کی یہ پیشکش اور دھمکی سننے میں عجیب لگتی ہے، مگر دوستو گرین لینڈ کو خریدنے کی کوشش کرنا نہ تو امریکہ کے لیے کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی یہ رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی نیا ہے، اور ویسے بھی امریکہ ماضی میں اس نوعیت کی لینڈ پرچیز ڈیلز کرتا رہا ہے۔ 1803 میں امریکہ نے پہلی بار فرانس سے لوزیانا کی وسیع و عریض ٹیریٹری خرید کر اپنا رقبہ تقریباً ڈبل کر لیا تھا۔ 19ویں صدی کی اس تاریخی ڈیل میں امریکہ نے صرف $15 ملین کے عوض 21,44,000 مربع کلومیٹرز کا علاقہ حاصل کیا تھا، جو رقبے میں گرین لینڈ کے تقریباً برابر ہی تھا۔ امریکہ پھر 1853 میں میکسیکو سے گیٹسڈن کا علاقہ، 1867 میں روس سے الاسکا اور 1917 میں ڈنمارک ہی سے US ورجن آئلینڈز خرید چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارتی ٹرم کے دوران گرین لینڈ پرچیز کا معاملہ محض ایک خواہش سے بڑھ کر ایک پیچیدہ جیو پولیٹیکل تنازع بن چکا ہے۔ جنوری 2026 کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے ڈنمارک اور چند بڑے یورپی ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کو یہ الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ اگر گرین لینڈ کے معاملے پر مذاکرات یا کوئی ڈیل نہ فائنل ہوئی تو ان ممالک پر فروری سے 10% اور جون 2026 تک بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو 25% ٹیرفز وہ عائد کر دیں گے۔ ڈیوس میں ہونے والی حالیہ ورلڈ اکنامک فورم میں ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ فوجی طاقت کا استعمال تو نہیں کریں گے، جس کے استعمال کا عندیہ وہ اپنی پہلے کی سٹیٹمنٹس میں دے چکے تھے، اور ٹیرفز کو بھی فی الحال امریکی صدر نے مؤخر کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب آگے آخر کیا ہوگا؟ کیا یہ ڈیل واقعی ممکن بھی ہے؟ کیونکہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کی حکومت تو صاف انکار کر چکی ہے کہ گرین لینڈ از ناٹ فار سیل۔ فرض کریں اگر ڈنمارک یہ آئی لینڈ سیل کرنے پر رضامند ہو بھی جائے تو اس برفیلے جزیرے کی قیمت آخر کیا ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ 1951 میں ہوئے ڈیفنس آف گرین لینڈ معاہدے کے تحت امریکہ کو تو ویسے بھی اس جزیرے تک رسائی اور ملٹری بیسز وغیرہ بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تو اس کے باوجود آخر ٹرمپ اس جزیرے کو خریدنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ حالیہ تاریخ میں اس معاملے کی شروعات 2019 میں ٹرمپ کی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران ہوئی، جب انہوں نے وائٹ ہاؤس کے مشیروں سے گرین لینڈ خریدنے کے امکانات پر بات اور خریداری کی پیشکش تک کر ڈالی۔ اس وقت ڈنمارک کی وزیر اعظم نے اس آفر کو لغو قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، جس پر ٹرمپ نے ناراض ہو کر ڈنمارک کا سرکاری دورہ بھی منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن دوسری ٹرم کے لیے صدارتی الیکشن کمپین کے دوران یہ واضح ہو گیا کہ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی مذاق نہیں تھا، وہ واقعی سیریس تھے۔ انہوں نے نہ صرف بارہا گرین لینڈ کو خریدنے کی خواہش دہرائی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ کینیڈا کو بھی امریکہ ہی کی ایک ریاست بن جانا چاہیے۔ یہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری صدارتی ٹرم ہے، لہٰذا ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ ماضی کے گریٹ امریکن لیڈرز کی طرح کوئی بڑی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی فطرت کے عین مطابق اسے دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل وہ سمجھتے ہیں جس سے امریکہ کا رقبہ اور طاقت دونوں مزید بڑھ جائیں گی۔ امریکہ کی اس خواہش کے پیچھے 19ویں صدی کی مانرو ڈاکٹرائن بھی کار فرما ہے۔ 1823 میں جاری کی گئی اس امریکن پالیسی کا لب لباب یہ تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں یورپی طاقتوں کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، چونکہ گرین لینڈ سیاسی طور پر چاہے ڈنمارک ہی کا حصہ ہے، مگر جغرافیائی طور پر نارتھ امریکہ
امریکہ میں واقع ہے، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ اسے اپنا بیک یارڈ سمجھتی ہے۔ ان کی منطق یہ ہے کہ اس خطے پر کسی اور کا نہیں بلکہ صرف امریکہ کا کنٹرول ہونا چاہیے، تاکہ کوئی غیر ملکی طاقت امریکہ کے اتنے قریب اپنے قدم جمانے ہی نہ پائے۔ صدر ٹرمپ اس ڈیل کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کا جواز بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ نہ خریدا تو وہاں چائنیز اور رشینز ڈیرے ڈال لیں گے، اور ڈنمارک کی کمزور معیشت اور چھوٹی فوج اتنے بڑے علاقے کو ان سپر پاورز کے خلاف ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آرکٹک کی برف پگھلنے سے نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں جن پر دشمن نظریں جمائے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ہر طرف رشین اور چائنیز شپس ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کا یہ دعویٰ زمینی حقائق سے کچھ زیادہ ہی دور ہے۔ اگرچہ روس اور چین آرکٹک میں دلچسپی ضرور لے رہے ہیں اور وہاں اپنی موجودگی بھی وہ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال گرین لینڈ کے پانیوں میں چینی اور رشین جہازوں کا منڈلاتے رہنا، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، ہرگز درست نہیں۔ سیکیورٹی خدشات اور سیاسی بیان بازی اپنی جگہ، لیکن گرین لینڈ کی حقیقی اسٹریٹجک اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس جزیرے کا جغرافیہ میزائل ڈیفنس سسٹم انسٹالیشن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ روس اور امریکہ کے درمیان مختصر ترین فضائی راستہ نارتھ پول کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس لیے گرین لینڈ میں امریکہ نے اپنے ریڈار سسٹم انسٹال کر رکھے ہیں۔ گرین لینڈ کے شمال مغربی ساحل پر امریکہ کی پیسیفک اسپیس فورس بیس واقع ہے، جسے پہلے تھول ایئر بیس کہا جاتا تھا۔ یہاں نصب طاقتور ریڈارز اور ارلی وارننگ سسٹمز دشمن کی جانب سے فائر کیے گئے کسی بھی بیلسٹک میزائل کو خلا ہی میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس سے امریکہ کو جوابی کارروائی اور دفاع دونوں کے لیے زیادہ رسپانس ٹائم مل جاتا ہے۔ اگر یہاں سے امریکی بیس ختم ہو جائے تو واشنگٹن کا دفاعی حصار بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں کولڈ وار کے آغاز پر امریکہ نے خفیہ پروجیکٹ بلیو جے کے تحت یہ ایئر بیس تعمیر کی تھی۔ اس دور میں جب سوویت یونین کی طرف سے امریکہ کو مستقل خطرہ رہتا تھا، تب گرین لینڈ میں تعمیراتی کام اور آپریشنز کے لیے 10,000 کے قریب امریکی فوجی اور سویلین عملہ یہاں پر موجود ہوتا تھا۔ آج بھی لگ بھگ 150 سے 200 کے لگ بھگ فورس یہاں امریکہ کی موجود رہتی ہے، جو 24 گھنٹے اسپیس مانیٹرنگ اور سیٹلائٹ ٹریکنگ کا کام کرتی ہے۔ دفاعی حوالے سے اس جزیرے کی اہمیت صرف میزائلوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کا گہرا تعلق مستقبل کی ٹیکنالوجی اور وسائل تک رسائی سے بھی ہے۔ گرین لینڈ کی زمین کے نیچے یورینیم، زنک اور خاص طور پر ریئر ارتھ منرلز کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جو جدید جنگی ساز و سامان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ منرلز جدید ترین F-35 فائٹر جیٹس، میزائل گائیڈنس سسٹمز، لیزرز اور الیکٹرک بیٹریز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت ان دھاتوں کی عالمی سپلائی پر چین کا تقریباً مکمل کنٹرول ہے، جس کو امریکہ اپنے لیے ایک بڑا سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں گرین لینڈ کو حاصل کرنا دراصل چین کی اس اجارہ داری کو ختم کرنے اور اپنی سپلائی چین کو محفوظ بنانے سے متعلق بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ جس رفتار سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آرکٹک اوشین کی برف پگھل رہی ہے، ویسے ہی نئے سمندری تجارتی راستے بھی کھل رہے ہیں جو ایشیا اور یورپ کا سمندری سفر انتہائی کم کر دیں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ان نئے عالمی سمندری راستوں پر ایک گیٹ کیپر کی طرح موجود رہے، تاکہ نہ صرف تجارت بلکہ مستقبل میں کسی بھی بحری تنازع میں اسے برتری حاصل رہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو اپنی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مقاصد پورا کرنے کے لیے کیا واقعی پورے کا پورا جزیرہ باقاعدہ طور پر خریدنے کی ضرورت ہے بھی؟ کیا اس کے لیے اپنے ہی قریبی اتحادیوں کو طاقت کے استعمال اور ٹیرفز کی دھمکیاں دینا دانش مندی ہے؟
تجزیہ کاروں کے مطابق اس کا جواب نہ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ڈیفنس آف گرین لینڈ ایگریمنٹ طے پایا تھا۔ یہ وہی معاہدہ ہے جس کے تحت امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں قائم کی گئی زیادہ تر عارضی بیسز تو ختم کر دیں، لیکن اسے گرین لینڈ میں ملٹری انفراسٹرکچر برقرار رکھنے اور ضرورت پڑنے پر نئی تنصیبات کرنے کا وسیع اختیار آج بھی حاصل ہے۔ پیسیفک اسپیس بیس کی موجودگی اسی معاہدے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اگر مقصد صرف روس یا چین کے میزائلوں کا راستہ روکنا ہے یا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو امریکہ کے پاس موجودہ معاہدے کے تحت پہلے ہی یہ اختیار ہے اور اسے جزیرے کا باقاعدہ طور پر مالک بننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ریئر ارتھ منرلز کی امریکہ کو ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک نیا معاہدہ اپنے اتحادی ملک ڈنمارک سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ 1951 کا معاہدہ تو صرف دفاع تک محدود تھا اور اس میں ان ریئر ارتھ سے متعلق کوئی شک شامل نہیں جو کہ آج کل کی ہائی ٹیک وارفیئر میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پورا آئی لینڈ باقاعدہ طور پر خریدنا اور وہ بھی وہاں کے شہریوں کی مرضی کے خلاف جا کر، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ ویسے بھی ڈنمارک کوئی دشمن ملک تھوڑے ہے، یہ تو امریکہ کے نیٹو اتحاد کا بانی رکن اور ایک ذمہ دار اتحادی ہے۔ ایک اتحادی ملک کے وسائل تک رسائی کے لیے 1951 کے معاہدے میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے یا ریئر ارتھس کے لیے الگ سے ایک نیا معاہدہ بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے پوری ٹیریٹری خرید لینا ایسے ہی ہے جیسے 1 لیٹر دودھ کے لیے پوری بھینس خریدنے کی ضد کرنا۔ آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں جزیرے کے 56,000 افراد کی خواہشات کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا۔ گرین لینڈ کے عوام جو اپنی خود مختار پارلیمان اور حکومت رکھتے ہیں تو ٹوک الفاظ میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ امریکہ کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتے۔ ان کا حق خود ارادیت ایک حقیقت ہے اور محض اسٹریٹجک فائدے کے لیے ایک پوری آبادی کو ان کی مرضی کے خلاف خرید لینا موجودہ ورلڈ آرڈر اور جمہوری اقتدار کی بھی خلاف ورزی ہے جس کا سب سے بڑا چیمپئن امریکہ خود ہی تو بنتا ہے۔ ٹرمپ گرین لینڈ کو خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی قیمت بھی تو ہوگی جس کے عوض وہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے کی ملکیت چاہتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور کچھ ماہرین کے اندازوں کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس جزیرے کے لیے $700 ارب تک کی آفر کی جا سکتی ہے۔ اس رقم کا موازنہ اگر ہم 1803 کی لوزیانا پرچیز سے کریں تو فرق زمین آسمان کا ہے۔ لوزیانا کی ڈیل میں امریکہ نے تقریباً گرین لینڈ جتنے ہی رقبے کے عوض فرانس کو $7 فی اسکوائر کلومیٹر ادا کیے تھے، جبکہ $700 ارب کی آفر کے حساب سے گرین لینڈ کی قیمت تقریباً $3,24,000 فی مربع کلومیٹر بنتی ہے۔ اگر اس خطیر رقم کو گرین لینڈ کی کل آبادی یعنی 56,000 افراد میں برابر تقسیم کیا جائے تو فی کس یہ رقم $12.5 ملین بنتی ہے، یعنی $1,25,00,000۔ ان اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیل اگر ہو گئی تو انسانی تاریخ کی بلا شبہ سب سے بڑی اور مہنگی ترین ریئل اسٹیٹ ڈیل ہوگی۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں پر ان کے یورپی اتحادیوں نے بھی شدید رد عمل دیا ہے۔ ڈنمارک اور چند دوسرے یورپی ممالک نے چاہے کم تعداد میں ہی صحیح لیکن اپنی فورسز گرین لینڈ پر بھیجی ہیں۔ امریکن ٹیرفز کے جواب میں بھی جوابی ٹیرفز اور ٹریڈ بازوکا کا استعمال کرنے کی وارننگ یورپی لیڈرز کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ شاید اتحادیوں کے شدید رد عمل کو دیکھتے ہوئے ہی ٹرمپ نے اپنا لب و لہجہ کچھ تبدیل کیا ہے۔ ابتدائی دھمکیوں کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈنمارک کے ساتھ ایک فیوچر ڈیل فریم ورک طے کیا ہے۔ اگرچہ اس فریم ورک کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن تجزیہ کار اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ شاید امریکہ اب پورا جزیرہ خریدنے کی ضد چھوڑ کر وہاں زمین کے کچھ مخصوص ٹکڑے یا پاکٹس خریدنے یا لیز پر لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ پاکٹس امریکہ آخر کیوں خریدنا چاہے گا؟ تو دوستو اس کی وجہ ہے گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم۔
یہ دراصل اسرائیل کے آئرن ڈوم کی طرز پر امریکہ کا مجوزہ جدید ترین اور ملٹی لیئرڈ میزائل ڈیفنس شیلڈ ہے جو پورے امریکہ کو دشمن کے ہر قسم کے میزائل حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ چونکہ گرین لینڈ روس اور امریکہ کے درمیان واقع ہے، لہٰذا یہ گولڈن ڈوم کے انٹرسیپٹرز اور ریڈار نصب کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ ان مخصوص پاکٹس کو حاصل کر کے وہاں یہ سسٹم انسٹال کریں، لیکن دفاعی ماہرین کے نزدیک یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں، کیونکہ روس کے پاس ایون گارڈ جیسا نیوکلیئر کیپیبل ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل موجود ہے۔ آواز سے 27 گنا تیز اور دوران پرواز راستہ تبدیل کرنے والے اس میزائل کے بارے میں روس کا دعویٰ ہے کہ یہ ہدف پر کسی آگ کے گولے کی طرح گرتا ہے، اور گولڈن ڈوم سسٹم سمیت دنیا کا کوئی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا۔ میزائل ڈیفنس سسٹم کی انسٹالیشن کے علاوہ امریکہ ریئر ارتھ کے لیے بھی کچھ مخصوص علاقے گرین لینڈ میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فریم ورک بظاہر ایک درمیانی راستہ لگتا ہے، تاہم یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل انسان ہے۔ آج وہ فریم ورک کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ پھر ٹیرفز کی دھمکی دیں یا پھر سے بذریعہ طاقت جزیرے کے حصول کی باتیں کرنے لگیں۔ ان کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ جب تک ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہیں، گرین لینڈ مسلسل خبروں میں رہے گا۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کو مشہور معاشی ماہر جیفری سیکس نے مختلف اینگل سے بھی بتایا ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ٹرمپ کے تھریٹ سے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ اس وقت انسائڈرز جو ٹرمپ ہی کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں اور انہیں اس ساری گیم کا علم ہوتا ہے، وہ اس کم قیمت پر یو ایس اسٹاک ایکسچینج سے شیئرز خرید لیتے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ مارکیٹ اب مکمل تباہی کے دہانے پر ہے یا ان کی خریداری مکمل ہو چکی ہے، تو ٹرمپ اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے بیان داغ دیتے ہیں کہ ہم فورس استعمال نہیں کریں گے، یعنی وہ بیان جس کی وجہ سے انسرٹینٹی کریٹ ہوئی ہوتی ہے اس سے پھر جاتے ہیں۔ ان کے اس طرح کے یو ٹرن سے مارکیٹ دوبارہ سنبھل جاتی ہے اور شیئرز کی قیمتیں واپس اوپر آ جاتی ہیں، یعنی نارمل ہو جاتی ہیں، اور یہ کرپٹ عناصر راتوں رات دوبارہ شیئرز کو بیچ کر اربوں ڈالرز کا منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستو، اب ہم گرین لینڈ کی تاریخ، اس کے سٹیٹس اور ماضی میں امریکہ کی اس میں دلچسپی سے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ گرین لینڈ کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے، جب اسکیمو لوگ شمالی امریکہ سے ہجرت کر کے اس جزیرے کے شمال مغربی حصے میں آباد ہوئے۔ بعد ازاں 10ویں صدی عیسوی میں ناروے کے باشندوں نے یہاں ڈیرے ڈالے اور اسے گرین لینڈ کا نام دیا، مگر 14ویں اور 15ویں صدی میں انتہائی سخت موسمی حالات کے باعث یہ جزیرہ تقریباً مکمل طور پر غیر آباد ہو گیا۔ صدیوں تک یورپی جہاز راں یہاں صرف اس کے ساحلوں کے قریب سے ہی گزرتے رہے، یہاں تک کہ 1721 میں ڈنمارک نے ایک تجارتی کمپنی کے ذریعے یہاں جدید آباد کاری کا آغاز کیا اور 1776 میں اسے باقاعدہ اپنی کالونی بنا کر غیر ملکیوں کے لیے اس کو بند کر دیا۔ 1814 میں ٹریٹی آف کیل کے تحت ناروے تو ڈنمارک سے الگ ہو گیا، مگر گرین لینڈ ڈنمارک ہی کے کنٹرول میں رہا۔ امریکہ کی اس جزیرے پر نظریں 19ویں صدی ہی سے ہیں۔ 1867 میں الاسکا خریدنے کے بعد امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم سیورڈ نے گرین لینڈ خریدنے کی کوشش بھی کی، جو ناکام رہی۔ 1910 میں ایک عجیب و غریب 3 وے ٹریڈ کی تجویز بھی سامنے آئی۔ اس تجویز کے تحت ڈنمارک میں تعینات امریکی سفیر نے ایک پیچیدہ تبادلے کا آئیڈیا پیش کیا، جس میں جرمنی، ڈنمارک اور امریکہ 3 فریق تھے۔ اس وقت فلپائن پر امریکہ کا قبضہ تھا، گرین لینڈ ڈنمارک کے پاس تھا جس پر امریکہ کی نظریں تھیں، اور شمالی جرمنی اور ڈنمارک سے ملحقہ ریاست شلیسوگ ہولسٹائن پر ڈنمارک کا کلیم تھا۔ منصوبے کے مطابق ڈنمارک کو گرین لینڈ امریکہ کے حوالے کرنا تھا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے ڈنمارک کو فلپائن میں موجود کچھ جزائر دینے تھے، پھر ڈنمارک وہ جزائر جرمنی کو دے دیتا، جسے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نئی کالونیز کی تلاش تھی، اور جرمنی بدلے میں اپنی شمالی ریاست شلیسوگ ہولسٹائن ڈنمارک کو
دے دیتا، لیکن اس تجویز کو ظاہر ہے انتہائی پیچیدہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیا گیا اور اس پر کوئی بھی چیز فائنل نہ ہو سکی۔ ہاں البتہ 1917 میں امریکہ نے ڈنمارک سے کیریبین سی میں واقع ورجن آئی لینڈز ضرور خرید لیے تھے۔ گرین لینڈ کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن موڑ دوسری جنگ عظیم کے دوران آیا، جب 1940 میں نازی جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ وہاں ڈینش حکومت تھی، لیکن ظاہر ہے اب وہ عملی طور پر جرمنی کے کنٹرول میں تھی۔ اس موقع پر امریکہ میں تعینات ڈینش سفیر ہینرک کوفمین نے اپنی حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے خود کو آزاد ڈنمارک کا نمائندہ قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ امریکی اشرافیہ میں ہینرک کوفمین کے تعلقات انتہائی گہرے تھے۔ انہوں نے ایک امریکی ریئر ایڈمرل کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی۔ کوفمین نے 1941 میں امریکہ کے ساتھ ایک متنازع معاہدہ کیا جس کو ڈنمارک کی حکومت نہیں مانتی تھی، جس کے تحت امریکہ نے گرین لینڈ کا دفاع سنبھالا اور وہاں ملٹری بیسز بھی اسی معاہدے کے تحت قائم کی۔ یہی ملٹری بیسز اتحادیوں کی اس جنگ میں جیت میں بھی انتہائی اہم ثابت ہوئیں۔ ڈنمارک کی حکومت کیونکہ جرمنی کے زیر اثر تھی، اس لیے وہ اس معاہدے کو نہیں مانتی تھی اور ہینرک کوفمین کو غدار قرار دے رہی تھی۔ ہاں البتہ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب ڈنمارک ایک بار پھر آزاد ہو گیا تو کوفمین کو غدار کی بجائے قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ 1945 میں ڈینش حکومت میں انہیں باقاعدہ کیبنٹ منسٹر کا رتبہ بھی ملا اور بعد ازاں وہ دوبارہ امریکہ میں ڈنمارک کے سفیر کے عہدے پر فائز رہے۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے فوراً بعد امریکی صدر ہیری ٹرومین نے $100 ملین میں اس جزیرے کو خریدنے کی ایک دفعہ پھر پیشکش کی، جسے ظاہر ہے ڈنمارک نے مسترد کر دیا۔ 1953 میں گرین لینڈ کو ڈنمارک کی ایک کالونی کی بجائے ایک صوبے کا درجہ مل گیا۔ 1979 میں جزیرے کو ہوم رول دیا گیا اور 2009 میں سیلف گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے عوام کو قدرتی وسائل پر اختیار اور الگ نیشن کا درجہ بھی مل گیا۔ ڈنمارک آج کے زمانے میں گرین لینڈ کا صرف ڈیفنس اور خارجہ امور ہی کنٹرول کرتا ہے، باقی معاملات میں گرین لینڈ کے لوگوں کو خود مختاری حاصل ہے۔ دوستو قصہ مختصر یہ ہے کہ گرین لینڈ کا مسئلہ اب صرف زمین کے ایک ٹکڑے یا معدنیات کے حصول کا نہیں، بلکہ یہ خود مختاری اور عالمی سپر پاور کے مفادات کی ایک جنگ بن چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی وہ سوچ ہے جس کے تحت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور دوسری جانب 21ویں صدی کے جمہوری اصول اور ورلڈ آرڈر ہے جو یہ کہتا ہے کہ قومیں اور انسان بیچے یا خریدے نہیں جا سکتے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس جزیرے کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ نے ایک ناقابل بھروسہ اتحادی ہونے کا ثبوت اپنے انتہائی قریبی اتحادیوں کو دے دیا ہے۔ اس ڈیمیج کو کنٹرول ہونے میں نہ جانے اب کتنا وقت لگے گا۔ شاید اسی لیے کینیڈا اور دوسرے یورپی ممالک اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے چین کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ واقعی ہی گرین لینڈ کو زبردستی ڈنمارک سے ہتھیا لے گا، یا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امریکہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔